اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے برِ صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کیا ہیں۔ برطانوی حکمرانوں نے برِ صغیر کے باشندوں کے لیے جو تعلیمی پروگرام تشکیل دیا، اس نے جہاں علم و ہنر کی کرنیں برِ صغیر تک پہنچی، وہاں انگریزی تہذیب نے بھی اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ انگریزوں کے تشکیل کردہ اس نظام تعلیم نے ہندوستانیوں کی زندگی پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات جو تھے وہ مرتب کیے۔ ایک طرف تو وہ مغربی علوم و فنون سے آگاہ ہوتے گئے اور دوسری طرف ہندوستانی تہذیب سے بیگانہ ہوتے گئے۔ یعنی ایک طرف تو وہ انگریزی مغربی علوم جو تھے وہ سیکھتے چلے گئے اور دوسری طرف جو تھا وہ اپنا اصل جو تھا اس کو بھولتے چلے گئے۔ انگریزی حکمرانوں کے خیال میں برطانوی تعلیم سے وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے جن کے حصول کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ایک باقاعدہ نظام تعلیم تشکیل دیا تھا، اور یہ نظام تعلیم مندرجہ ذیل اہم خصوصیات کا حامل تھا۔ نمبر 1، نظام بنیاد۔ برطانوی نظام تعلیم کی بنیاد عیسائیت، مغربی علوم کا فروغ، برصغیر میں غلامانہ ذہنیت کی نشوونما اور حکومتی کاروبار چلانے کے لیے سستے اور غیر تخلیقی ملازمین کی پیداوار پر تھی۔ وہ اپنے نظام تعلیم کے ذریعے ہندوستان اور بالخصوص مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں انگریزی تہذیب کے فروغ کے لیے کوششیں کیں۔ وہ اس کے ذریعے ہندوستان میں ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جو نسلاً تو ہندی ہو لیکن نظری اعتبار سے انگریز ہو۔ یہ تھا نظام تعلیم کی بنیاد۔ پھر آگے مقاصد تعلیم کیا تھے۔ برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد ان بنیادوں کی روشنی میں طے کیے گئے جو برطانوی حکمرانوں نے ہندوستانیوں کے نظام تعلیم تیار کرتے وقت تشکیل دی تھی۔ ان مقاصد سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی نظام تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مخصوص ذہنی صلاحیت اور طرز فکر کے افراد پیدا کرنا تھا۔ برطانوی حکمرانوں نے اس نظام تعلیم کے ذریعے عیسائیت کا فروغ، مغربی تہذیب کی نشوونما، اسلامی اقدار کے خاتمے، مسلمانوں کی ہمہ پہلو پسماندگی اور سستے ملازمین کی فراہمی کے لیے کوششیں تھیں۔ کیا پوائنٹ بھی اس کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی برطانوی نظام تعلیم نے اس نظام تعلیم کے ذریعے نمبر 1 عیسائیت کا فروغ، نمبر 2 مغربی تہذیب کی نشوونما، نمبر 3 اسلامی اقدار کے خاتمے، نمبر 4 مسلمانوں کی ہمہ پہلو پسماندگی اور سستے ملازمین کی فراہمی کے لیے کوششیں کیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انگریزی پالیسی سازوں نے مختلف ادوار میں خوشنما تعلیمی پالیسیاں بھی وضع کیں۔ اس کے بعد آ گیا نصاب۔ برصغیر میں انگریزی حکمرانوں نے مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے جو نصاب تشکیل دیا وہ مسیحی طرز فکر، مغربی علوم، انگریزی علوم اور اسلام سے بیگانگی کے گہرے عناصر نظر آتے ہیں۔ انگریزوں نے نصاب تعلیم میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو بنیادی اہمیت دی۔ اس کے ساتھ نصاب میں سائنسی علوم شامل کیے۔ انہوں نے معاشیات، تاریخ، سیاسیات اور اردو کو بھی نصاب میں اس طرح شامل کیا کہ جس سے ہندوستان اور اسلامی روایات کے فروغ میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ ذریعہ تعلیم۔ برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان کا نظام تعلیم سنبھالتے ہی نظام تعلیم سے عربی اور فارسی زبان کی بجائے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا۔ ساتھ ہی سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے انگریزی زبان و ادب سے واقفیت کی شرط عائد کر دی۔ اس سے دینی مدارس کی عملی افادیت ختم ہو گئی اور معاشرتی مطابقت کے حصول میں ناکام ہو گئے، اور ان مدارس سے فارغ التحصیل افراد سرکاری ملازمت کے دروازے ان پر بند ہو گئے۔ انگریزوں نے انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس قرار دے کر انگریزی زبان و ادب اور مغربی تہذیب کے فروغ کی راہ ہموار کی۔ اس اقدام کے نتیجے میں ہندوستان کا مقامی نظام تعلیم اپنی بنیاد کھو بیٹھا اور ہندوستانیوں کے لیے غیر مؤثر ہو گیا۔ کردار معلم۔ ہندوستان میں برطانوی نظام تعلیم سے پہلے ہندوستان کے نظام تعلیم میں معلم کو ایک روحانی باپ کا درجہ حاصل تھا۔ معلم کی رائے پر متعلم کو اگلی جماعتوں میں ترقی دی جاتی تھی۔ معلم اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ متعلم کن کرداری صفات کا حامل ہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد کن کرداری نمونوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم جو تھا وہ منسوخ کر کے ہندوستانیوں کے لیے مغربی روایات کے حامل نظام تعلیم میں معلم کی ایک تنخواہ دار ملازم بنا دیا۔ انہوں نے طلباء کی کارکردگی کے جائزے کے لیے امتحان کا ایسا نظام متعارف کروایا جس میں معلم کی رائے کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اساتذہ کا تقرر کرتے وقت ان کے کردار کو نظر انداز کر کے صرف ان کی تعلیمی قابلیت کو پیش نظر رکھا گیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں بہت سے ایسے افراد پیشہ تدریس سے منسلک ہو گئے جن کا نہ تو کوئی کردار تھا اور نہ ہی وہ طلباء کے کردار سازی کا فریضہ انجام دے سکتے تھے۔ اس دور میں معلم ایک ایسا فرد بن گیا تھا جس کے ذمے مخصوص تعلیمی
دورانیے میں مخصوص نفس مضمون کو طلباء تک منتقل کرنا تھا۔ نظام جائزہ یعنی امتحان کا نظام۔ برصغیر کے برطانوی نظام تعلیم میں ایسا نظام ایک جائزہ متعارف کروایا جس میں بچے کو مرکزی حیثیت دے کر اس کی شخصیت کو تمام تعلیمی سرگرمیوں کا محور بنا دیا گیا۔ اس نظام جائزہ میں امتحانات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا گیا جس میں معلم کی ذاتی رائے کا دخل ختم ہو گیا۔ اس نظام جائزہ میں معلم کی حیثیت ایک ایسے فرد سے زیادہ کی نہ تھی کہ جس کے ذمہ ایک مخصوص مضمون طلباء تک پہنچانا تھا۔ برطانوی نظام تعلیم میں مخصوص تعلیمی دورانیے کے بعد تحریری امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس امتحانات کے نتیجے کی بنیاد پر طلباء کی کامیابی یا ناکامی ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ محدود تصور تعلیم۔ انگریزی حکمرانوں نے برصغیر کے باشندوں کے لیے تعلیم کا جو تصور دیا وہ ان کی شخصیت کی جامع نشوونما کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ ہندوستانیوں کے لیے کوئی ایسا نظام تعلیم تشکیل نہیں دینا چاہتے تھے جو انہیں باشعور، صاحب بصیرت، شہری اور آزادی پسند بنا دے۔ یہ تعلیم کا ایک ایسا محدود تصور تھا جس کی عملی صورت گری کے لیے انہوں نے نصابی تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے ایسا نصاب متعارف کروایا جس سے انہیں غلامی پر مطمئن کر کے انگریزی تہذیب کا دل دادا بنا دیا۔ وہ تعلیم کے ذریعے متوازن شخصیت کے حامل انسان پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر ایسے افراد پیدا کرنا چاہتے تھے جو چھوٹی ملازمتوں اور معمولی مہارتوں کے اہل ہوں۔ انتظام تعلیم۔ برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کا انتظام برطانوی تعلیمی اداروں کے نمونوں اور پالیسی پر تھا۔ اس دور میں تمام تعلیمی امور پر مرکزی حکومت کا کنٹرول تھا۔ مرکزی حکومت تمام تر تعلیمی معاملات میں تاج برطانیہ کی ہدایت پر عمل کرتی تھی۔ صوبائی حکومتیں مرکز کی طرف سے جاری کردہ تعلیمی پالیسیوں اور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرتی تھیں۔ صوبوں کی تعلیمی پالیسیوں میں ترمیم کا کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ ان کا کام ٹیکسوں کے ذریعے تعلیمی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ضروری رقوم مہیا کرنا اور منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ فروغ مغربی علوم۔ برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان میں اپنے نظام تعلیم کے ذریعے مغربی علوم کو نصاب میں شامل کر کے ان کے فروغ کا راستہ ہموار کیا۔ برطانوی نظام تعلیم کے مختلف ادوار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی پالیسی سازوں نے نصاب میں مغربی علوم و فنون کی مرکزی حیثیت دی۔ اس نئے علمی رجحان کے نتیجے میں ہندوستان کا مقامی نظام تعلیم اپنی بنیاد سے کٹ گیا۔ اس کا رجحان کا مقصد ہندوستان کو اس کے علمی اور تہذیبی سرمایے سے بے کر کے مغربی تہذیب کا دل دادا بنانا تھا۔ انگریز تعلیمی پالیسی ساز کافی حد تک اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ مخصوص ذہنی نمو۔ ہندوستانیوں کے لیے تشکیل کردہ برطانوی نظام تعلیم فرد کی شخصیت کی جامع نشوونما کا خواہاں نہیں تھا۔ اس کے پیش نظر ایسے افراد تیار کرنے تھے جو غلامی پر مطمئن برطانوی حکومت کے وفادار، سرکاری ملازمتوں کے طالب ہوں۔ اس مخصوص ذہنیت کی بدولت ہندوستان کی تخلیقی صلاحیتیں دب گئیں اور بنے بنائے راستوں پر چلنے لگے۔ وہ اپنا تشخص، ماضی، تخلیقیت بھول گئے اور اس مخصوص ذہنیت کی نشوونما کے لیے جدوجہد کرنے لگے جو برطانوی نظام تعلیم کا اہم مقصد تھا۔ آج بھی آزادی کے باوجود یہ مخصوص ذہنیت برصغیر کی عوام میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ برطانیہ نے ہندوستان کو آزادی دے دی مگر ہندوستان کے لوگ ابھی تک اپنے آپ کو انگریز کی ذہنی غلامی سے آزاد نہیں کرا سکے۔ معلم کا تصور کیا تھا؟ تصور معلم۔ ہندوستان کے تشکیل کردہ برطانوی نظام تعلیم متعلم مرکز لرنر سینٹرڈ تھا۔ اس نظام تعلیم میں متعلم کو تمام تعلیمی سرگرمیوں کا محور قرار دے کر معلم کی ذاتی رائے کا دخل ختم کر دیا گیا۔ اس نظام تعلیم کی بنیاد اس اصول پر قائم تھی کہ نصاب بچے کے لیے ہوتا ہے، بچہ نصاب کے لیے نہیں۔ اس تصور نے معلم کے اختیارات محدود کر دیے اور بچے کی حد درجہ آزادی دی۔ بچے کو اسی اصول پر تھی کہ نصاب دوبارہ اس کو سن لیں آپ۔ ہندوستانیوں کے لیے تشکیل کردہ برطانوی نظام تعلیم مرکز
متعلم مرکز تھا، اس میں نظام تعلیم میں متعلم جو تھا وہ مرکز تھا۔ اس نظام تعلیم میں متعلم کو تمام تعلیمی سرگرمیوں کا محور قرار دے کر معلم کی ذاتی رائے کا دخل ختم کر دیا گیا۔ اس نظام تعلیم کی بنیاد اس اصول پر تھی کہ نصاب بچے کے لیے ہوتا ہے، بچہ نصاب کے لیے نہیں۔ اس تصور نے معلم کے اختیارات محدود کر دیے اور بچے کو ہر درجہ آزادی دی۔ بچے کے بارے میں یہ ایک غیر متوازن نظریہ تھا جس کے منفی اثرات مرتب کیے گئے۔ اس نظریے نے معلم اور متعلم کے درمیان انٹریکشن کو کم کیا۔ متعلم کی توجہ کا مرکز شخصیت کی نمو کی بجائے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہو گیا تھا۔ یہ تو ہے برطانوی نظام تعلیم کے خصوصیات۔